اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورج کی حرکت کے ساتھ مخصوص وقت میں اللہ اکبر کی صدا گونجتی ہے۔ یہ 5 نمازیں ہیں فرض۔ ہر نماز کا تعلق سینے میں موجود 5 لطائف کے ساتھ ہے۔ ان 5 لطائف کا تعلق 5 رنگوں کے ساتھ ہے اور وہ رنگ اثر رکھتے ہیں۔ جس وقت اذان ہوتی ہے سورج طلوع ہونے پہ پہلی فجر، سورج کی رفتار کی یہ حرکت نہ صرف لطائف پہ ہوتی ہے بلکہ یہ انسان کے دونوں رخ اس پہ بے حد اثر ڈالتی ہے، یعنی اس کے نفس پہ بھی، اس کی روح پہ بھی، یعنی اس کے ظاہر پہ بھی، اس کے باطن پہ بھی۔ اور اس لمحہ جو پہلو تمہارا متاثر ہوتا ہے، متحرک ہوتا ہے، وہی غالب آ جاتا ہے تمہاری سوچ پہ، تمہارے دماغ پہ، تمہارے عمل پہ۔ جیسے کہ سورج نمودار ہوا، حرکت ہوئی، رات چھٹی، سورج کی پہلی حرکت اور آواز آئی اللہ اکبر، اذان کی، فجر۔ باطن اور نفس دونوں طاقت میں ہوتے ہیں، فل طاقت میں، فل انرجی میں ہوتے ہیں، اور اس وقت انسان کا ارادہ سبقت لے جانے میں مدد کرتا ہے، نفس کی یا روح کی، جس طرف انسان کا رجحان ہو، نیت ہو۔ جیسے کہ اذان ہوئی، آواز آئی، تم اٹھے، ارادہ نماز کا لے کر، رب پاک کی عبادت کا لے کر، سورج کی اس پہلی حرکت کے ساتھ، تو تمہاری روح مضبوط ہوئی، نفس کمزور پڑ گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی سورج کی دوسری پوزیشن اختیار کرنے تک، یعنی ظہر کے وقت تک، نفس تم پہ حاوی نہ ہو سکے گا۔ شیطان کمزور پڑ گیا، نہ وہ دائیں سے حملہ کر سکے گا، نہ بائیں سے، نہ تمہارے اوپر سے اور نہ تمہارے نیچے سے۔ سورج کے ساتھ ہی تمہاری روح نے زور پکڑ لیا۔ روح نے زور پکڑا تو لطیفہ قلب، جس کا رنگ سورج کی نئی کرنوں کی طرح سنہرا ہوتا ہے، وہ قلب پہ چھا جاتا ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ اور اگر انسان کا ارادہ پہلی سورج کی حرکت کے ساتھ، اذان کی آواز کے ساتھ سست پڑ گیا، بہانہ بن گیا، عبادت کی طرف دل مائل نہ ہوا، بلکہ کہہ دیا اٹھ کے پڑھ لیں گے، یا نیند آ رہی ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، ہمت نہیں پڑ رہی، فلاں ٹینشن ہے، وغیرہ وغیرہ، یا دل نہیں کر رہا، تو لطیفہ قلب میں آئی روشنی بجھ جاتی ہے، نفس غالب آ جاتا ہے اس روح پہ، اور پھر سورج کی اگلی حرکت تک، ظہر تک، وہ انسان نفس کے نرغے میں آیا رہتا ہے۔ دوسری اذان، سورج ظہر کے مقام پہ، ظہر دھوپ تیز سفید رنگ کے دکھے نہیں، تیز تپش کے سبب، سینے کا دوسرا مقام، قلب کے بعد روح۔ یہاں بھی جیسے ہی سورج نے پوزیشن بدلی تو روح اور نفس مضبوط ہوئے، انسان کا ارادہ کیا بنا، نیت کیا بنی، سیم وہی پروسیجر جو صبح کی سورج کی حرکت سے ہوا۔ اسی طرح سورج کی تیسری حرکت نماز اثر، لطیفہ سر، سورج کا اثر روح کے تیسرے مقام پہ ہوا، نفس اور روح دونوں نے طاقت پکڑی، مگر غالب کون رہا؟ جس پہ ارادہ کام کر گیا، نیت کام کر گئی، اور نیت کے حساب سے ہی توفیق ملی۔ نفس کو اہمیت دی تو وہی سر چڑھ کے ناچے گا بھی اور تجھے نچائے گا بھی۔ سورج کی یہ اثر کی حرکت جامنی، نیلگوں
رنگ رکھتی ہے۔ اب نماز مغرب اور ڈھلتا سورج، اس پوزیشن پہ رنگ گہری ہریالی، ہرا رنگ خفی پہ مقام، اس لطیفے نے زور پکڑا، رخ نماز کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف چلا تو روح بیدار ہو گئی اس لطیفے کے ساتھ۔ مگر یاد رکھنا کہ سورج کی ہر پوزیشن جب تبدیل ہوتی ہے تو وہ نفس کے لیے بھی اتنی ہی طاقت فراہم کرتی ہے جتنی روح کے لیے انرجی آتی ہے، بس ایک ارادہ، وہ ارادے کا اختیار۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نا کہ تم کو سیدھی اور غلط راہ دونوں سمجھا دی، اب تیری مرضی، چاہے شکر گزار بن جا، یعنی نماز ادا کر عبادت والا، یا نہ شکرہ بن جا، یعنی نفس کی بات مان، دنیا کو اہمیت دے، تیری مرضی۔ یہاں سے سورج کی آخری حرکت جو اندھیرے میں ہوتی ہے، عشاء کی اذان کے ساتھ ایک طویل حرکت، صبح کی اذان تک طویل فاصلہ، روح کے لطیفے کا، سینے کے لطیفے کا مضبوط ترین مقام اخفا، مقام اخفا، جس کا رنگ کالا، جس میں راز ہی راز، بے شمار رنگوں کو جب ایک ساتھ ملا دو تو وہ ایک ہی رنگ بن جاتے ہیں، کالا رنگ بن جاتے ہیں۔ یہ کالا رنگ دیکھنے میں ایک لگتا ہے مگر اس میں بے شمار رنگ شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ آخری سورج کی پوزیشن جو اندھیرے میں طے ہوتی ہے، اذان کی، عشاء کی صدا، مقام روح کا اخفا، رنگ کالا، رازوں سے بھرا، بھید سے بھرا۔ یہاں بھی روح اور نفس نے اذان کے ساتھ ہی پوزیشن سنبھال لی۔ شیطان نفس کے ساتھ زور لگانے لگا کہ اس کو رخ نہیں کرنے دینا اس کی پہچان کی طرف، اور روح ادھر مکمل تیاری میں کہ عبادت کریں۔ رب کے آگے سر جھکانے کے بعد یہ سفر رات کا صبح ہونے تک کرنا ہے، اور ابھی کون جیتے گا، اور اب جیت نفس کی ہوگی یا روح کی، یہ تیرا ارادہ طے کرتا ہے۔ اس وقت تیری فطرت میں جو نیت بنی، تو خود کو جتواتا ہے، خود ہی ہرواتا رہتا ہے۔ تو جس بھی مقام پہ، جس بھی اذان پہ، جس بھی سورج کی حرکت پہ روح کے ساتھ ہوا، تیرے باقی مقام بھی روشن ہو جاتے ہیں، جلنے بجھنے لگتے ہیں۔ اے انسان، تو بھیدوں سے، رازوں سے بھرا پڑا ہے، اور تو خود کو کنگالنے کی جگہ ابھی انہی غموں میں، سستی میں مبتلا رہتا ہے کہ نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ یہ فیصلہ تمہارے اندر مکمل نہیں ہو پاتا کہ سورج کی حرکت گزر چکی ہوتی ہے، دل پہ زنگ لگ چکا ہوتا ہے، ایک دن بیت جاتا ہے، یہاں تک کہ رب دوبارہ ایک نیا دن چڑھاتا ہے، تمہیں جگانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے مہلت پہ مہلت دیتا ہے۔ اس دن کے اندر پھر 5 مہلت دیتا ہے کہ اب بھی پلٹ آ اپنے رب کی طرف۔ خدا پاک نے کوئی بھی کام حکمت کے بنا نہیں کیا۔ یہ 5 نمازیں، ان کے اوقات، ان کے یہ وقت ایسے ہی طے نہیں ہو گئے۔ صرف باتوں کو سنا نہ کرو، کبھی خود پہ عمل بھی کیا کرو تاکہ خود کو جان سکو۔ ان سچائیوں کو رب پاک رہنمائی فرماتے ہیں اپنی کھوج کرنے والوں کی، اور تم لوگ فقط یہ پوچھتے رہ جاتے ہو کہ کون سی کتاب سے یہ بات پڑھی آپ نے۔ او نادانو، یہ کتاب انسان کی اپنی کتاب ہے، تیرے بھی اندر یہ کتاب ہے مگر تو نے اسے کبھی کھولا ہی نہیں۔ قرآن کی آیتوں پہ غور کیا کرو، پھر خود پہ غور کیا کرو، اللہ کی نشانیوں پہ غور کیا کرو، پھر کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں رہتی۔ جب خود کو پڑھنے لگو گے تو راز سب پاتے جاؤ گے۔ تو جتنا رب چاہے، جتنا اس کا فضل، جتنا وہ چاہے وہ عنایت فرماتا ہے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، فی امان اللہ۔ جیتے رہو بہن بھائی۔